السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ میں نے ایک نیا دن دیا۔ کل میں زیادہ استغفار نہیں پڑھ سکی، پتہ نہیں مجھے جلدی نیند آ گئی، یہ کیا ہوا۔ بہرحال دن شروع ہوا تو کل کے سارے چیزوں کے لیے استغفارات سارا دن پڑھوں گی، اور آج کے دن کے لیے اللہ کا شکر کروں گی۔ میں نکلنے والی ہوں، تو اور میں کہا تھوڑی سی چھوٹی سی ویڈیو ڈال دوں۔ جیسے کل میں وہ ڈالتی ہوں جو روز تھوڑا بہت ہوتا ہے میرے ساتھ۔ تو کل اس طرح ہوا کہ جب نشتری کوریڈور سے گزرے نا، بہت سے لوگوں کا رستہ پتہ نہیں ہوتا، کوئی بیچارے کہیں پریشان کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کر کے، تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کو کہ کہاں جانا ہے، کون سا وارڈ کیسا ہے۔ میں بہت پہلے بھی آپ سے یہ بات ڈسکس کر چکی ہوں، لیکن ہر دفعہ ایکسپیرینس نیا ہوتا ہے۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کسی کو مصیبت میں دیکھیں، یا کوئی آپ سے ہیلپ مانگے، یا کوئی بہت پرابلم میں ہوتا ہے، جو اپنی سیلف رسپیکٹ رکھتا ہے، تو وہ آپ سے کبھی اپنا پرابلم ڈسکس کرتا ہے، ورنہ یقین کریں گے پرابلم ڈسکس کرنا آسان نہیں ہوتا، کسی سے ہیلپ مانگنی آسان نہیں ہوتی۔ تو آپ اس کو یہ بات نہ کہا کریں اسٹرانگ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو۔ اس کو بھی پتہ ہے کس نے پریشان نہیں ہونا، اس کو بھی پتہ ہے کس نے مضبوط ہونا ہے، اس کو بھی پتہ ہے وہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے گزر کے ہی وہ آپ سے ہیلپ مانگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا، مجھے پھر ایک قصہ یاد آ گیا کہ حضرت بلال کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب غلام بنے، اور ان کو اتنی محبت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اور حضرت بلال جو تھے بہت بخار میں چکی پیس رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ پوچھا، تو انہوں نے کہا یہ کیا کر لیں گے میرے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرنے کا کہا، اور واپس آئے، ان کے لیے ایک دودھ کا پیالہ لائے، اور دودھ کا پیالہ لا کے انہوں نے ان کو دودھ پلایا، اور اس کو کہا تم سو جاؤ، اور اس کی جگہ رات بھر چکی پیستے رہے، کیونکہ غلام بڑا ظالم تھا۔ وہ بھی انہیں کہہ سکتے تھے یار کوئی بات نہیں، بخار میں کر لو، جتنا ہو سکتا ہو جائے، صبح دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ رحمت للعالمین تھے، اور ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہم ان کی امتی ہیں، اینڈ ہی ڈڈ پریکٹیکلی اور وہ 2-3 راتیں ان کے ساتھ یہی کچھ کرتے رہے کہ ان کو آرام کر دیتے تھے اور رسک لیتے تھے۔ وہ کبھی آقا باہر بھی آ سکتا تھا، بڑا ظالم تھا، اور وہ ان ریٹرن حضرت بلال پہ ہی ظلم کرتا۔ تو بڑی ایموشنل سی کہانیاں آپ کبھی مجھے دیکھتے ہوں گے کہ میں جب بول رہی ہوتی ہوں تو میں کہیں گم ہو جاتی ہوں، تو میں انفیکٹ ایک ریئل سچویشن میں چلی جاتی ہوں، تو میں خود بھی بڑا سبق سیکھتی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے کل میں نے آپ کو کہا کہ ہم سب کی بہت سی چیزیں گمی ہوئی ہیں، ہمیں ٹائم دینا چاہیے، ہمارے ریلیشنز گم جاتے ہیں، ہماری چیزیں گم جاتی ہیں، ہمارے چیزیں یہ نہیں میٹیریل نہیں، ہماری دوستیاں، ہمارے رشتے، ہم ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے دنیا ہم نے کندھوں پہ اٹھائی ہے، ہم نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا، ہم ہوں گے، سب نہیں ہوں گے تب بھی ہوگا، کوئی اور چلا گیا تب بھی سب کچھ کام ہو رہا ہے۔ تو کہنے کی بات ہے کہ کوئی آپ سے ہیلپ مانگے تو آپ اس کو ٹائم دیں، اس کے پاس آئیں، اس کو بلا کے پوچھیں تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اس کے پاس جائیں۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے، اور یہی انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ اور ہم جو بینگ اے ڈاکٹر اور بینگ ایک دوسرے کی کولیگ، ضرور یہ بات کریں۔ میں پچھلے دنوں تھوڑے سے پرابلم میں سے گزری تھی، تو میں نے جس چیز سے سیکھا میں وہ نہیں کرنا چاہتی ریپیٹ باتیں، لیکن what I learned, if somebody asks me help, I won't take it lightly، ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ تو اللہ نے ہی حل کرنا ہوگا، اللہ کی رضا سے ہوگا، اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ مجھے اس کا وسیلہ بنا دے، تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں کسی کے سکھ کا یا کسی کے پرابلم کی سلوشن کا ایک ذریعہ بن جاؤں۔ تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو کبھی بھی آپ کے سامنے کچھ ہو رہا ہو، آنکھیں بند کر کے نہ نکلیں،
آپ کے سامنے کوئی بندہ مصیبت میں ہو، اس سے پوچھ لیں کھڑے ہو کے، کوئی آپ کو اپنے منہ سے کہہ رہا ہو تو بہت ہی بڑی بات ہے، اس کو ضرور ٹائم دیں، نکالیں، سوچیں، کیونکہ یہ ٹائم آپ پہ بھی آ سکتا ہے، اور پھر اللہ کی مدد ہی آپ کو نکال سکتی ہے، یا دوسروں کی مدد آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ یہ میں ڈرا نہیں رہی، لیکن بتا رہی ہوں کہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم کیسا سوچتے ہیں، جب دوسرا کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی سوچتا ہے۔ بس اپنا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور اپنے رشتہ داروں کا، اپنے سے ہر جڑی چیز کا، اور یہ مت کہا کریں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس میں بہت بزی ہوں، اور آپ کے بزی رہنے سے آپ کا نقصان ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ اگر اللہ میاں بزی ہو گیا اور اس کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہ ہوا تو پھر سوچیں کہ کیا ہوگا، وہ قیامت کی گھڑی ہوگی۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ آپ دنیا والوں پہ رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا۔ آج سے جو یہ بات سن رہا ہے اپنے دل میں یہ ضرور رکھے کہ دوسرے کے پرابلم کو دل سے سولو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے اور وہ نیتوں کا پھل دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سارے اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ۔ اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور دکھاوے کی، تو اللہ میں اٹھا کے میرے منہ پہ مارے گا، اور اگر میں نماز نہیں بھی پڑھی اور میں اللہ کو کہہ رہی ہوں اللہ میں کسی وجہ سے نہیں پڑھی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا سلوک کرے گا، لیکن آخر میں اس کی رحمت ہی چاہیے، اور پھر اس دنیا میں بھی ہمارا سلوک رحم والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں، دوبارہ کہہ رہی ہوں وہی بات، لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے جب بھی فرصت ملے گی، کل پرسوں ترسوں، پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔